खिदमत में हाजिर हैं। आज का मौजू है मगरबी सकाफ़त। वो मगरबी सकाफ़त कि जिससे कई सदियों से हमारा नौजवान, खुसूसन मुसलमान नौजवान जो है वो मुतासिर चला आ रहा है, जिसके शहर में जो है वो खो गया है। जो समझ रहा है, वो देख रहा है जो कि हाँ, ये मगरबी सकाफ़त जो है ये बहुत खूबसूरत है। मगरबी सकाफ़त की इब्तदा जो है वो एक इस तरह से है, जैसे एक औरत जो है वो बहुत सारी क्रीम और ऐसी जो है खूबसूरत बनाने वाली क्रीम्स जो है वो इस्तेमाल कर ले, और करने के बाद जो है वो, लेकिन जब जिस वक्त उसकी हकीकत सामने आती है, वो चेहरा धोती है, तो अंदाज़ा होता है कि जी इसका चेहरा तो जो है स्याह है। सही, बिल्कुल इस तरह से है। और अगर आप मगरबी किसी नौजवान को, हमारे नौजवान को मगरबी तहज़ीब की हकीकत का अंदाज़ा हो जाए तो वो समझ जाएगा कि ये हकीकत जो है, ये जो सकाफ़त है, मगरबी सकाफ़त जो है वो इस काबिल नहीं है कि इस पर जो है वो भरोसा किया जा सके। बिलाशुबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज एक नए मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज का मौजू है मगरबी सकाफ़त। वो मगरबी सकाफ़त कि जिससे कई सदियों से हमारा नौजवान, खुसूसन मुसलमान नौजवान जो है वो मुतासिर चला आ रहा है, जिसके शहर में जो है वो खो गया है। जो समझ रहा है, वो देख रहा है जो कि हाँ, ये मगरबी सकाफ़त जो है ये बहुत खूबसूरत है। मगरबी सकाफ़त की इब्तदा जो है वो एक इस तरह से है, जैसे एक औरत जो है वो बहुत सारी क्रीम और ऐसी जो है खूबसूरत बनाने वाली क्रीम्स जो है वो इस्तेमाल कर ले, और करने के बाद जो है वो, लेकिन जब जिस वक्त उसकी हकीकत सामने आती है, वो चेहरा धोती है, तो अंदाज़ा होता है कि जी इसका चेहरा तो जो है स्याह है। सही, बिल्कुल इस तरह से है। और अगर आप मगरबी किसी नौजवान को, हमारे नौजवान को मगरबी तहज़ीब की हकीकत का अंदाज़ा हो जाए तो वो समझ जाएगा कि ये हकीकत जो है, ये जो सकाफ़त है, मगरबी सकाफ़त जो है वो इस काबिल नहीं है कि इस पर जो है वो भरोसा किया जा सके। बिलाशुबा मगरबी सकाफ़त की इब्तदा जो है वो 1200 ईस्वी से तकरीबन जो है वो होती है। ये वो वक्त है कि जब सलीबी जंगों के ज़रिए से जो है वो मगरबी, जो आप ये समझिए डाकू थे, इन्होंने मुख्तलिफ सकाफ़तों पे जाके हमले किए। इस्लामी सकाफ़त को जो है वो जाके नुकसान पहुंचाया, इस मुसलमानों के जो बड़े मराकिज़ थे उनको जाके लूटा, और सलीबी जंगों के ज़रिए से जो है वो बाकी जितने भी मज़ाहिब थे उनके मराकिज़ को जाके जो है वो नुकसान पहुंचाया और उनको लूटा इनके ज़रिए से। यानी कि ये रवैया जो था ये टोटली जो है वो डाकू जिस तरह से एक रिएक्ट करता है, ये एक डाकू जो है वो जो काम करता है, ये बिल्कुल वैसा ही काम किया जा रहा था। असल में ये बुनियाद है, यानी कि एक डाकू अगर जाता है किसी कौम के जो है वो खजाने को जाके लूट लेता है और उससे वो अमीर बन जाता है, तो हम ये समझना शुरू कर दें कि जी ये तो जो है ये डाकू जो है बड़ा अच्छा इंसान है, देखो ये बड़ा अच्छा इंसान है कि इसके पास जो है वो पैसा बहुत ज़्यादा है। नहीं, पैसे की बुनियाद पे नहीं, उस इंसान की जो है वो सोच को देखा जाता है कि उसने वो पैसा जो कमाया है वो किस ज़रिए से कमाया है। मगरबी ममालिक ने जो है वो जितनी मईशत को जो खड़ा किया है, ये डाकू जो सिफत सोच थी, ये उसकी बुनियाद पे जो है वो खड़ा किया। इन्होंने इन ज़राए से जो है वो ये काम जो है ये सारे किए हैं। अगर टेक्नोलॉजी हासिल की है तो टेक्नोलॉजी की बेस भी जो है ये डाकूपन था, ये सोच थी। हमारा नौजवान जो है आज आप देखते हैं कि मगरबी जो सकाफ़त है, मगरबी जो तर्ज़ ज़िंदगी है, उसके अंदर जो है ये सोच जो है ये बहुत ज़्यादा जो है वो पैदा हो चुकी है कि एक मगरबी सकाफ़त की इस वक्त जो है सिचुएशन ये है कि मगरब का अपना नौजवान जो है वो भी उससे पशेमान नज़र आता है, जहाँ पे जो है ना माँ का एहतराम है ना बाप का एहतराम है। कई केसेस ऐसे आ चुके हैं कि जिनके अंदर जो है वो बच्चे जो है वो माँ बाप के ऊपर केस करके बैठे हुए हैं कि जी हमारे माँ बाप ने हमारे हुकूक जो है वो पूरे नहीं किए हैं। और वो मशहूर वाक़या, जब गॉर्डन ब्राउन
برطانیہ کا وزیر اعظم تھا تو اس وقت اس نے ایک اپولوجائز کیا تھا، پوری قوم سے ایک معافی مانگی تھی، اور ٹیلی ویژن پہ آ کے اس نے ایک معافی مانگی تھی اور کہا تھا کہ میں ان حادثات کے اندر جو کچھ میں نے دیکھا ہے کہ جس طرح سے وہ ایک واقعہ پیش آیا تھا کہ ایک احتجاجی مظاہرے کے دوران جو ہے وہ ایک نوجوان کو گولی لگی تھی اور وہ ہیلپ کے لیے سب کو بلا رہا تھا، اور ایسی صورت میں جو ہے وہ 3-4 جوان آتے ہیں، لوگ دیکھتے ہیں، ویڈیو بن رہی ہے، اس کا ویڈیو کلپ موجود تھا کہ نوجوان آتے ہیں، وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید وہ اس کی ہیلپ کریں گے، لیکن اس کی ہیلپ کرنے کے بجائے وہ نوجوان جو ہے وہ اس کا سامان جو ہے وہ سارا چھین کے جو ہے وہ بھاگ جاتے ہیں اتنی مشکل میں۔ یہ واقعہ جو ہے یہ اتنا پھیلا، اتنا جو ہے وہ وائرل ہوا سوشل میڈیا کے اوپر کہ گورڈن براؤن جو تھا اس کو میڈیا پہ آ کے عوام سے جو ہے وہ معافی مانگنے پڑی کہ میں معافی مانگتا ہوں کہ اپنی قوم کی تربیت ہم نہیں کر سکے۔ یہ حقیقت ہے، ان کے معاشرے جو ہے وہ زوال پذیر معاشرے ہیں، مغربی معاشرے جو ہے زوال پذیر معاشرے ہیں، جہاں پر نہ عورت جو ہے عورت کو اپنا مقام حاصل ہے، عورت کو آج جو ہے وہ بازار کی زینت بنا دیا گیا ہے۔ یہ سمجھا جاتا ہے کہ عورت جو ہے لوگوں کی نظروں کو اگر سکون دے گی تو تب جو ہے وہ عورت عزت حاصل کر سکتی ہے، حالانکہ یہ سب سے بڑی بے عزتی ہے ایک عورت کے لیے کہ وہ وحشی درندوں کی نظروں کا جو ہے وہ سامنا کرے۔ اس کے لیے مشکل مرحلہ ہے، کوئی خاتون جو ہے وہ برداشت نہیں کر سکتی کہ کوئی نامحرم اس کو جو ہے وہ گھورے، اس کی طرف جو ہے وہ گندی نظروں سے دیکھے، لیکن یہاں جو ہے باقاعدہ اس کو بنا سنوار کی بازار کی جو ہے وہ زینت بنایا جاتا ہے تاکہ لوگ اس کو دیکھیں۔ یہ کیسی سوچ ہے؟ اسی سوچ کی مخالفت میں علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ جو شاخ نازک پہ آشیانہ بنے گا وہ ناپائیدار ہوگا۔ یہ جو ثقافت ہے، یہ جو طرز زندگی ہے، مغربی طرز زندگی، یہ اتنی خستہ ہے، اتنی نازک ہے کہ یہ کسی بھی وقت ٹوٹ سکتی ہے۔ یہی وجہ ہے۔ اچھا، ایک اور چیز جس کے اوپر ہمارے ہاں لوگ جو ہے وہ بہت زیادہ فخری انداز میں مغرب کی مثالیں دینا شروع کر دیتے ہیں کہ مغرب نے یہ کیا، مغرب نے یہ کیا، وہ معیشت ہے۔ اس وقت مغربی معیشت جو تھی، آپ دیکھ لیں مشرق وسطیٰ کا جتنا تیل ہے اس کو چرایا جا رہا ہے، اس کو اب تک چرایا جا رہا ہے اور اسی کے اوپر ان کی معیشت چل رہی ہے۔ آج آپ مشرق وسطیٰ کا تیل جو ہے ان کو چرانے سے منع کر دیں تو ان کی معیشت جو ہے وہ ٹھس سے بیٹھ جائے گی۔ یہ ہے ان کی معیشت۔ ہم نے یعنی کہ بالکل اپنی آنکھیں بند کر لی ہیں۔ یمن کے اندر کیا ہو رہا ہے؟ یمن کے اندر یہ لوگ جو ہے یہ کوشش یہ کر رہے ہیں کہ امریکہ جو ہے اس وقت یہ کوشش کر رہا ہے کہ ہم اگر قبضہ کر لیں یمن کے اوپر تو ہم وہاں تیل کے جو ذخائر موجود ہیں ان کو جو ہے حاصل کر سکتے ہیں۔ یمن کی قوم جو ہے بابصیرت قوم ہے، سلام پیش کرتے ہیں اس قوم کو۔ اس عظیم قوم نے جو ہے وہ مقابلہ کیا، تمام باطل قوتوں کا مقابلہ کیا، اور اس وقت جو ہے وہ جتنی بھی قوتیں ان کے خلاف جو ہے وہ جنگ کر رہی ہیں، وہ شکست سے دوچار ہیں اور پشیمان ہو رہی ہیں کہ ہم نے یہ کیا کر دیا۔ لیکن امریکہ نے جو کوشش کی تھی وہ یہی تھی کہ وہ تیل کے جو ذخائر ہیں وہ تیل کے ذخائر حاصل کریں۔ یہی دنیا پوری میں ڈاکے ڈال کے افریقہ پورے کو لوٹ کے یہ قومیں کھا گئی ہیں۔ یہ مغربی قومیں جو ہے یہ لوٹ کے کھا گئی ہیں پورے افریقہ کو، افریقہ کے سارے ذخائر، افریقہ کی جتنے بھی وسائل تھے، زمینی وسائل تھے، پانی کے وسائل تھے، جتنے وسائل تھے سارے لوٹ کے کھا گئے۔ مجھے افسوس ہے کہ ہماری نیو جنریشن ابھی بھی مغرب زدہ کیوں نظر آتی ہے، جبکہ یہ سارا کچھ ہم دیکھ رہے ہیں، یہ سب دیکھ رہے ہیں کہ مغرب کے اندر جو ہے وہ مغربی جو سوچ ہے وہ شروع ہوئی یہاں سے ہوتی ہے کہ غریب قوموں کو لوٹنا ہے، غریب قوموں کے وسائل کو لوٹنا ہے، اور ان کا اختتام جو ہے وہ یہاں پہ ہوتا ہے کہ آسائشیں اور عیاشیوں کی ایک زندگی جو ہے وہ گزارنی ہے، یہاں پہ اینڈ ہو جاتا ہے۔ یہ ایک جو ہے ایسی زندگی، ایسی سوچ ہے کہ جس پر نہ تو ہمارا خدا خوش ہے، نہ ہمارے جو ہے وہ ہمارے دین میں کوئی ایسی جو ہے رعایت موجود ہے۔ ہم الحمدللہ تعالی ہم مسلمان ہیں،
ہمارا فخر جو ہے ہمارے پاس ائمہ طاہرین علیہ السلام کی سیرت موجود ہے، انبیاء کرام علیہ السلام کی سیرت موجود ہے، ہمارے پاس قرآن موجود ہے. یہ بہترین ذریعہ ہے کہ جس کے ذریعے سے ہم جو ہے وہ اپنی زندگی گزار سکتے ہیں. خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ. کیا خوب کہا علامہ اقبال نے کہ یہ جو ہمیں بظاہر دکھایا جا رہا ہے کہ مغرب جو ہے وہ بڑے دانشور ہیں، مغرب کے اندر یہ کیسی دانش ہے جو غریب قوموں کی جو ہے وہ خون سے رنگین ہے. غریب جتنی بھی غریب قومیں ہیں، آپ جا کے دیکھیں افریقہ کے اندر کتنے مظالم ڈھائے ہیں مغربی لوگوں نے. لیبیا کے اندر کیا مظالم ڈھائے گئے ہیں، افریقہ کے اندر باقی افریقہ کے ممالک کے اندر کیا مظالم ڈھائے گئے ہیں. آپ جا کے دیکھیں، آپ کو اندازہ ہوگا کہ وہاں کے جو غریب لوگ ہیں ان کو پانی کا صاف پانی جو ہے وہ پینے کے لیے مہیا نہیں ہے. لیکن انہی کے وسائل یہاں سے جو حاصل کیے گئے ہیں، یہاں کا سونا جو حاصل کیا گیا ہے، یہاں کا جو ہیرے جواہرات حاصل کیے گئے ہیں، ان کو آپ جا کے دیکھیں. انہی کے ذریعے سے جو ہے مغربی جو لوگ ہیں، مغربی جو ڈاکو ہیں، ان کے محلات جو ہے وہ رنگین ہیں. یہ ہماری کمزوری ہے. خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ، سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف. ہمیں مدینہ اور نجف سے جو ہے وہ متاثر ہونا چاہیے. ہمیں مدینہ اور نجف کی جو شخصیات ہیں ان کو اپنے لیے لیڈر اور رہبر بنانا چاہیے. بہت شکریہ. اللہ حافظ. ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں.